الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید. سورۃ المائدہ آیت نمبر 94 ہے. اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا. لیبلونکم اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا، لازمی آزمائے گا، یقینی طور پر تمہیں آزمائے گا. بشیء من الصید، کچھ شکار کے ذریعے سے. بشیء کچھ، من الصید شکار کے ذریعے سے. تنالہ ایدیکم، تنالہ پہنچ رہے ہوں گے اس شکار کو. ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے. لیعلم اللہ، اور یہ اس لیے اللہ آزمائے گا تاکہ اللہ ظاہر کرے اور واضح کرے یا جانے من یخافہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب بن دیکھے. فمن اعتدى بعد ذلك، پس جس شخص نے حد سے تجاوز کیا، بعد ذلك اس کے بعد، یعنی حرام کا حکم نازل ہونے کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کا پس منظر اور شان نزول تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب عمرے کی غرض سے تشریف لے گئے تو حالت احرام میں جہاں سے گزرتے تھے، حالت احرام میں شکاری ان کے سامنے، وہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے، ہرن ہے، خرگوش ہے، نیل گائے ہے، اس قسم کے جو جنگلی اور وحشی جانور ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتے تھے، اور اتنے سامنے آ جاتے تھے کہ نیزہ مارنا یا تیر پھینکنا تو دور کی بات، ہاتھ سے پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے تھے، لیکن حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی وحشی جانور کو یا غیر وحشی جانور کا شکار کرنا حالت احرام میں جائز نہیں ہے. غرض یہ کہ خشکی کا شکار جائز نہیں ہے، سمندری شکار جائز ہے.
خشکی کا شکار حالت احرام میں کسی بھی قسم کا جائز نہیں ہے، نہ حالت احرام میں شکار کرنا جائز ہے، نہ شکار کی طرف دلالت کرنا جائز ہے۔ ایک آدمی نے خود تو شکار نہیں کیا، کسی دوسرے کو بتایا کہ وہ جانور ہے پکڑ لو، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اشارہ بھی جائز نہیں ہے، رہنمائی جائز نہیں ہے، دلالت جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی اور شکار کر کے لے آیا، ایسا آدمی جو حالت احرام میں نہیں ہے وہ لے کر آ گیا اور اس میں سے آپ نے کھا لیا تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن حالت احرام میں محرم کو، محرم کہتے ہیں حالت احرام میں جو آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے شکار کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ یہ امتحان آ گیا، اس طرح سے امتحان آ گیا کہ بالکل خیموں کے پاس جانور موجود ہیں، ہرن موجود ہے، خرگوش موجود ہے، پکڑنا چاہیں تو ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ تم پکڑ سکتے ہو، تمہیں ضرورت بھی ہے، بھوک بھی لگی ہے، لیکن آزمائش اور امتحان ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے۔ یہ وہ جانور ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن کچھ وقت کے لیے تمہارے لیے ان کا پکڑنا حرام کر دیا گیا، ناجائز ہے تمہارا پکڑنا۔ یہ ہے امتحان۔ اور جب واپسی ہوئی صحابہ کی تو کہتے ہیں واپسی ہم انہی علاقوں سے گزرے ہیں تو واپسی میں کوئی شکار نظر نہیں آ رہا، کوئی جانور ہی نظر نہیں ہے، دور دور سے بھاگ جاتے۔ اب ان کو بھی پتہ چل گیا، بہرحال جانور بھی اللہ کے قبضے میں ہے، تو اللہ پاک پہلے انہیں لے کے آیا خیموں کے پاس، آزمائش اور امتحان۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 100% اللہ کے اس امتحان اور آزمائش پر پورے اترے، وہ بچے رہے۔ اس آیت کو برقرار اس لیے رکھا گیا، حالانکہ آج کل کوئی وہاں جاتا ہے حج میں، عمرے میں، تو آج کل تو شکار ہے بھی نہیں، راستے میں نوبت بھی اس کی نہیں آتی، ضرورت بھی نہیں پیش آتی، لیکن اس آیت کو قیامت تک برقرار رکھا گیا کہ تمہاری آزمائشیں اسی طرح سے ہوں گی کہ گناہ کے اسباب تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ اپنے ایمانی طاقت کی وجہ سے گناہ سے تم بچتے ہو یا گناہ کرتے ہو۔ ایک رات آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، گناہ کے اسباب اس کے سامنے موجود ہے، اب اس کا ایمان اسے روکے گا گناہ سے۔ کتنا ایمان ہے، کتنی ایمان کی طاقت ہے، کتنا تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے تم گناہ سے بچ جاؤ گے۔ رات میں تنہائی میں ایک جوان بیٹھا ہوا ہے انٹرنیٹ کے سامنے، اور ہر قسم کی بے حیائی اس کے سامنے موجود ہے، اور سارے گناہ کے اسباب اس کے ساتھ موجود ہیں، اس کے سامنے موجود ہے۔ اب اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے تو وہ گناہوں سے بچے گا، اور اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کسی بھی موقع پر جب ہمارے سامنے گناہ کے اسباب سامنے آ جائیں تو یہ ایک امتحان اور آزمائش ہے کہ دیکھتے ہیں کون آدمی ان گناہوں سے بچتا ہے اور کون گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ پھر سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، ضرور اللہ پاک تمہیں آزمائے گا، بشیء من الصید، کچھ شکار کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم، تمہارے ہاتھ ان کو پہنچ رہے ہوں گے، یعنی تم ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو پکڑ سکو گے، ورماحکم، اور نیزوں کے ذریعے سے تمہارے نیزے بھی ان کو پہنچ رہے ہوں گے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ پاک ظاہر کرنا چاہے کہ کون ڈرتا ہے، من یخافہ، کون اللہ سے ڈرتا ہے، بالغیبی، بغیر دیکھے، فمن اعتدى بعد ذلك، جس شخص نے حد سے تجاوز کیا، بعد ذلك، اس کے بعد، حرمت کے آ جانے کے بعد، فلہ عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت قتل کرو الصید، شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ کسی قسم کا شکار کرنا حالت احرام میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ جانور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، اور وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، حرام جانور ہیں، ان کا شکار بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ احادیث مبارکہ سے وہ صورت مستثنی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جانور حملہ آور ہو جائے تو پھر اس کا مارنا، اس کا قتل کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ شیر درندہ کوئی سامنے آ گیا اور حملہ کر رہا ہے، یا ویسے بھی جناب موذی جانور ہے، جیسا کہ حرم کے اندر بتایا کہ اگر حرم میں جو ہے وہ چیل ہے اور بچھو ہے اور سانپ ہے اور چوہا ہے، یہ موذی جو جانور ہیں اگر حرم کے اندر بھی ہوں گے تو پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، موذی جانور ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس قسم کا اگر کوئی موذی جانور ہے جس سے انسان کو ایذا اور تکلیف ہوتی ہے، سانپ اگر کہیں حرم میں آ گیا تو چھوڑ نہیں دیں گے، ماریں گے، اس کو پکڑیں گے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور ومن قتلہ، اور فرمایا کہ جو شخص قتلہ، اس کو قتل کر دے، کس کو؟ شکار کو مار دے، منکم، تم میں سے، متعمدا، جان بوجھ کر، تو کیا سزا ہے؟
فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء اس کے ذمے بدلہ ہے برابر برابر کا، مثل ما قتل اس برابر کا جو اس نے قتل کیا ہے، من النعم جو چوپایا جو جانور اس نے قتل کر ڈالا اس کے برابر کا بدلہ اس کے ذمے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے کوئی جانور قتل کیا ہے، مثال کے طور پر اس نے ہرن مار دیا ہے، تو ہرن کے برابر کا یا ہرن کی قیمت کا، بعض نے کہا کہ جسامت کے اعتبار سے برابری ہے اور بعض نے کہا کہ قیمت کے اعتبار سے برابری ہے، جیسے ممکن ہو۔ اگر جسامت کے اعتبار سے برابری ہے تو ہرن کا برابر جسم والا جانور بکری ہے، چھوٹی سی بکری، وہ آدمی دے دے، یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ اور یا یہ ہے کہ جناب قیمت کے اعتبار سے برابری کی، اس ہرن کی کیا قیمت ہے، یہ ہرن کی جتنی قیمت ہے اتنی قیمت اس کو بطور کفارے کے دینا پڑے گی۔ اسی طرح سے کسی نے اگر شتر مرغ کو مار دیا تو اس کا برابر اونٹ سمجھا جاتا ہے، اونٹ کو اس کو برابر کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے کسی نے نیل گائے مار دی تو اس کے بدلے میں اس کو گائے ذبح کرنا ہے، سمجھو جی۔ تو فجزاء مثل ما قتل، تو فرمایا کہ فجزاء اس کا پورا پورا بدلہ ہے، مثل ما قتل جو اس نے قتل کیا جو جانور، من النعام جانوروں میں سے۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ بھئی اس کی کتنی قیمت ہے جو آپ نے مارا ہے؟ یحکم بہ ذوا عدل منکم، فیصلہ کریں گے تم میں سے دو آدمی، ذوا عدل عدل والے، انصاف والے، کہ تاکہ اس شخص کا بھی نقصان نہ ہو، اس پر بھی کوئی گراں نہ ہو کہ اگر وہ جانور جو اس نے مارا ہے اس کی قیمت 5,000 روپے ہے اور آپ نے اس پر جرمانہ 10,000 کا لگا دیا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس نے مارا ہے وہ 5,000 کا تھا، اس نے جرمانہ لگا دیا 2,000 روپیہ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ جرمانہ کس کے پاس جائے گا؟ یہ فقراء کے پاس جائے گا۔ تو فقراء کی بھی رعایت رکھی جائے اور اس شخص کی بھی رعایت رکھی جائے جس نے جرم کیا ہے۔ یحکم بہ فیصلہ کریں گے ذوا عدل منکم تم میں سے دو نیک آدمی، تم میں سے دو نیک آدمی، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ اگر تم سفر میں ہو تو مسلمانوں سے فیصلہ کرائیے گا، غیر مسلم سے نہیں، تم میں سے۔ ہدی بالغ الکعبۃ، اور وہ جو جانور ہے اس کو تم پہنچاؤ گے، وہ پہنچے گا بالغ الکعبۃ، کعبہ تک، یعنی ہدی بن کر حرم میں پہنچ جائے گا، جہاں حرم میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سے حجاج کرام وہاں حرم میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، مینا میں ذبح کرتے ہیں، اسی طرح سے اس جانور کو بھی حدود حرم کے اندر ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ہدی بالغ الکعبۃ، تو وہ ہدی بن کر پہنچ جائے بیت اللہ تک۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا یہ ہے کہ جناب مسکینوں کا کھانا ہو جائے، او عدل ذالک صیام، یا اسی کے برابر کا کہ روزے ہو جائے۔ اب یہ کیا صورت ہے؟ صورتحال یہ بنی ہے کہ بھائی جس جانور کی قیمت لگائی گئی ہے، جس جانور کو اس نے مارا تھا اس جانور کی قیمت لگی ہے 5,000 روپے مثال کے طور پر۔ اب اول صورت تو یہ ہے کہ 5,000 کا ہم اتنا جانور خرید کر اس کو حدود حرم میں بھیجیں اور وہ وہاں ذبح ہوگا اور فقراء میں تقسیم ہوگا، یہ ایک صورت ہے۔ لیکن اب ہمیں 5,000 کا جانور مل نہیں رہا، مثال کے طور پر جانور کی قلت نہیں مل رہا، تو اب ہم نے اس 5,000 کا غلہ خریدنا ہے اور مساکین پر تقسیم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کرنا ہے؟ ہاں وہیں حدود حرم میں مساکین میں تقسیم کرنا ہے۔ لیکن یہ آپ سمجھیں گے کہ غلہ آپ نے اس طرح سے خریدنا ہے، اس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 5,000 سے ہم نے گندم خریدی ہے جی، وہ گندم خرید کر ہم نے تقسیم کرنی ہے مساکین میں، لیکن مساکین کتنے ہونے چاہیے؟ صدقۃ الفطر ہم کتنا دیتے ہیں؟ بولو بھائی، ایک مسکین کو، ایک آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر کتنا دیا جاتا ہے؟ 2 کلو گندم دی جاتی ہے نا، مثال کے طور پر 2 کلو گندم کی قیمت دی جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھو کہ اگر 5,000 کی آپ نے جو گندم خریدی ہے اس کو کتنے مساکین پر آپ نے تقسیم کرنا ہے، یعنی ہر مسکین کو آپ نے دینا ہے کتنا؟ 2 کلو۔ ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے مساکین پر تقسیم کریں، ہاں اسی ترتیب سے ہوگا۔ اور او عدل ذالک صیام، یا پھر اس کے برابر کے روزے رکھیں گے آپ۔ رمضان میں جب کسی کا روزہ رہ جاتا ہے تو روزوں کا فدیہ دیتے ہیں، کتنا فدیہ دیتے ہیں؟ اسی طرح سے فدیہ دیتے ہیں نا کہ ایک روزے کا فدیہ فطرے کے برابر ہوتا ہے۔ فطرہ کبھی گندم سے ہم دیتے ہیں، کبھی ہم کھجور سے دیتے ہیں، کبھی ہم کشمش سے دیتے ہیں، جس سے آپ دینا چاہیں۔
تو اب آپ نے دیکھا کہ جناب اگر ہم یہ مساکین میں تقسیم کرتے تو کتنے مسکینوں کا کھانا بنتا، کتنے مسکینوں کو یہ جاتا، تو جتنے مسکینوں کو یہ جاتا اتنے ہمیں کیا کرنے ہوں گے، روزے رکھنے ہوں گے. یہ ہے بات. او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر کے روزے رکھیں گے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ یہ لیذوق، تاکہ وہ بھگتے اور چکھے، وبال امرہ، اپنے گناہ کا جرم، ہاں اپنے عمل کی سزا تاکہ وہ بھگتے. عفا اللہ عما سلف، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا جو پہلے ہو گیا. ومن عاد فینتقم اللہ من، اور جو دوبارہ اعادہ کرے گا، اس قسم کا جرم کرے گا، اس کا اللہ پاک بدلہ لے گا. دنیا کی سزا تو ہے بھی، لیکن آخرت میں بھی سخت سزا ہوگی، منع جو کر دیا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ پاک عزیز غلبے والا ہے اور بدلہ لینے والا ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، احل لکم، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، متاعا لکم، تاکہ تمہارا سامان بن جائے، وللسیارہ، اور تاکہ قافلوں کا سامان بنے. سمندروں میں ذرا مشکل اور دقت ہوتی ہے کہ لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں، اور اس میں بسا اوقات جو ہے وہ جزیرہ اور کنارہ بہت وقت کے بعد آتا ہے، تو اس لیے وہاں یہ رخصت دے دی گئی ہے کہ آپ سمندروں سے مچھلیوں کا شکار کر کے اسے حالت احرام میں کھا سکتے ہیں، حالت احرام میں، سمجھے جی، یہ رخصت دی گئی ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، پھر بھی وہی بات آ گئی، اور تمہارے پر حرام کر دیا گیا صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس اللہ پاک کی طرف تم سب کو جمع ہو کے جانا ہے، اس اللہ سے ڈرو. تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آخر میں تمہیں حساب دینا ہوگا. یہ جو تم نے ناجائز کیا ہے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے، جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے عارضی حرام قرار دیا، یہ شکار حالت احرام میں تمہارے لیے عارضی حرام ہے، تو وہ چیزیں جو تمہارے لیے دائمی حرام ہیں ان سے کتنا بچنا چاہیے. جو عارضی حرام ہے اگر اس کا تم نے ارتکاب کر دیا تو کہا اللہ عزیز ہے، ذو انتقام ہے، بدلہ لے گا تم سے، تمہیں سخت سزا دے گا. عارضی حرام. اور جو دائمی حرام ہے اس کا کیا حال ہوگا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. بیت اللہ کے فضائل. جعل اللہ، اللہ نے قرار دیا، بنا دیا، الکعبۃ، کعبہ کو، البیت الحرام، احترام والا گھر، اللہ نے بنا دیا کعبہ کو احترام والا گھر، سارے لوگ آ کر اس کا طواف کرتے ہیں. قیاما للناس، لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، معنی یہ ہے کہ لوگ آ کے وہاں طواف کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں. والشہر الحرام، اور اللہ پاک نے احترام والے مہینوں کا بھی احترام رکھا ہے. والہدی، اور ہدی کے جانور، والقلائد، اور قلائد. ہدی اور قلائد کی تفصیل پیچھے بھی آ چکی ہے. ہدی ان جانوروں کو کہا جاتا ہے کہ جن جانوروں کو بیت اللہ کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے. یاد ہے نا، بتایا تھا کہ جو حجاج کرام قربانی کے موقع پر جن جانوروں کو جا کے ذبح کرتے ہیں انہیں کیا کہا جائے گا، ہدی کے جانور. اور پھر انہی میں سے بڑے جو جانور ہوتے ہیں جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیتے ہیں ان کو قلائد کہا جاتا تھا. سمجھے، پٹے اس لیے ڈال دیتے تھے، اونٹ ہے، اب ذبح اس کو ہونا ہے، وہاں جا کے ذبح کرا جائے گا مینا کے اندر، لیکن جاتے ہوئے یہ حکم ہے کہ بغیر شدید مجبوری کے اس پر سواری آپ نے نہیں کرنی ہے. تو اس لیے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے کہ بھئی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور کیا ہے، ہدی کا جانور ہے. بات سمجھے گی. اور اسی طرح سے بکری ہے، دودھ نہیں اس کا استعمال کرنا ہے. جیسے قربانیوں کے موقع پر آپ یہی کہتے ہیں نا، اس میں مسئلہ آپ پڑھتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور جو اگر دودھ والا جانور ہے تو اس کا دودھ آپ استعمال نہیں کریں گے، دودھ دو کر آپ صدقہ کریں گے، آپ خود استعمال نہیں کریں گے. سمجھے جی. تو اسی طرح سے ان جانوروں کو کسی انتفاع حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا تھا. جب آدمی نیت کر لے کہ اس کو میں حدود حرم میں مینا میں جا کے ذبح کروں گا، یہ میرے حج کی ہدی ہے، تو اس کے بعد ان کا احترام لازم تھا. تو اسی طرح سے اشارہ فرمایا کہ ہدی اور قلائد ان جانوروں کا بھی احترام لازم ہے. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض،
یہ سب باتیں اس لیے، یہ ترغیب اس لیے کیا تاکہ تم جان سکو کہ اللہ پاک وہ ذات ہے جو جانتا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہارے لیے مفید کیا چیز ہے اور مضر کیا چیز ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ہر بات اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے مفید کیا ہے، مضر کیا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو اس بات کو اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے جو باز نہ آئے گا۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں دونوں چیزوں کو، رحمت اور عذاب، دونوں کو جمع کیا گیا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے نہیں ہے مگر پہنچا دینا، رسول نے پہنچا دیا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ خوب جانتا ہے ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں برابر ہو سکتے خبیث اور طیب، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی برے اور اچھے برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ کہ حرام جو ہے وہ خبیث ہے اور حلال جو ہے وہ کیا ہے، طیب ہے، جائز طیب ہے، ناجائز خبیث ہے۔ ہاں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں تعجب میں ڈالے، تمہیں خوش کر دے کثرت خبیث، تب بھی، یعنی بسا اوقات جو ہے نا کوئی برا عمل اور برا کام وہ معاشرے میں ایسا رواج پا جاتا ہے کہ اس کو تم اچھا سمجھنے لگتے ہو، کہا سارا معاشرہ ایک طرف ہو جائے اس برائی پر، تب بھی وہ برا ہی ہے، سارے لوگوں کے کرنے سے وہ برا اچھا نہیں ہو جائے گا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، افراط اور تفریط، گناہوں کے معاملے میں افراط اور تفریط سے بچنا، اور سوال کرنے کا انداز سمجھایا گیا کہ کس قسم کا سوال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، ان تبد لکم، اگر ظاہر کر دیا جائے تمہارے لیے، تسوکم، تو تمہیں برا لگے گا، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو گے عنہا، ان چیزوں کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا، تبدلکم، تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے گا، عفا اللہ عنہا، اللہ پاک نے درگزر کر دیا گزشتہ سوالات کو، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا اور تحمل مزاج ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال پوچھا، مختلف سوالات، بعض روایت میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جو ہے وہ کوئی جو سوال پوچھنا چاہے سوال پوچھو، اس طرح سے۔ تو ایک نے سوال کیا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہنم میں، کفر پر مرا تھا اس کا باپ۔ دوسرے نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ تو وہ بھی آپ نے بتایا کہ فلاں ہے، حذیفہ تمہارا باپ ہے۔ اب اس قسم کے بیہودہ سوالات ہونے لگ گئے۔ ایک نے پوچھا میرا اونٹ کہاں ہے؟ وہ فلاں جگہ پر ہے۔ تو اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ بے جا سوال نہ کرو، کام کا سوال کیا کرو، مقصد کی بات پوچھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بے جا سوال تم کرو گے تو تم اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالو گے۔ کہ اگر ایسے احکامات کے متعلق تم سوال کرنے لگ جاؤ گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ان کو حلال جانو، جن کو حرام کیا انہیں حرام سمجھو، اور جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے ان کو حلال سمجھو، بس، سمجھے جی۔ لیکن اب آپ سوال کرو گے تو پھر کیا ہے، مشقت آتی جائے گی۔ جیسے تم سوال کرو گے اس سوال کا جواب تو آئے گا۔ جیسے کہ ایک موقع پر ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول حج کی فرضیت آئی تو کہا کہ صرف یہ اسی سال ہے یا ہر سال ہے؟ یعنی صاحب نصاب پر حج ہر سال ہوگا یا ایک بار ہوگا زندگی میں؟ تو آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ اس نے سوال کیا، پھر آپ خاموش رہے، پھر 12 سوال کیا، تو پھر آپ نے کہا کہ کیا سوال کر رہے ہو؟ اب اگر میں ہاں کر دوں تو یہ ہر سال ہو جائے گا، سمجھے جی۔ زکوٰۃ کی طرح ہر سال پھر صاحب نصاب کو حج پہ جانا پڑے گا۔ تو اس لیے صحابہ بہت کم سوال کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی سختی کا حکم نازل ہو جائے۔ تو بیہودہ سوال تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے نا، کسی بھی قسم کا سوال بیہودہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کام کی بات پوچھنے میں حرج نہیں ہے، بیہودہ سوال جس سوال کا کوئی مقصد نہ ہو، جس سوال کا جناب آخرت میں ہم سے سوال نہ کیا جائے، ہم سے پوچھا نہ جائے، وہ سوال بیہودہ سوال ہیں۔ اب کوئی پوچھتا ہے اصحاب کہف کا کتا کیسا تھا؟ اچھا اس کے باپ کا کیا نام تھا؟ اس کی ماں کا کیا نام تھا؟ ارے بھائی یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں پوچھی جائیں گی، عمل کرو۔
اس دن ایک بات آدمی سوال پوچھ رہا ہے بڑی شد و مت کے ساتھ، مجھے یہ بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ میں نے کہا قبر میں یہ سوال تو ضرور ہوگا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو، یہ نہیں ہوگا کہ ان کی جنازہ کس نے پڑھائی تھی. سمجھے؟ تو کام کا سوال پوچھو، ضرورت کی سب بات پوچھو، پوچھنے میں منع نہیں ہے، سمجھے، لیکن بےہودہ سوال مت پوچھو، ایسا سوال جس کا تعلق نہ آخرت سے ہے، نہ دنیا سے ہے، نہ نفع کا ہے، بلا وجہ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے سوال پوچھ کر اگلے کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، وقت اگلے کا ضائع کرنا، یہ بیکار باتیں ہیں. کام کے سوال میں حرج نہیں ہے. بسا اوقات سوال ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، وائس میسیج آتے ہیں سوالات کے. اب وہ سوال ہوتا ہے کوئی آدھے منٹ کا، چند سیکنڈ کا، لیکن اس کے لیے تمہید ہوتی ہے اتنی لمبی، سنتے 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 آدمی پک جاتا ہے. اب 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ کی آڈیو کون سنے گا سوال کی؟ نہ سنو تو مولوی صاحب سنتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے. اللہم صلی علی محمد. تو بھائی ذرا آسانی پیدا کیا کرو اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی، ہر اعتبار سے ضرور سوال پوچھو. کام کی بات کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، لیکن ان آداب کی رعایت رکھ کر سوال پوچھو. لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا تو تسؤکم، تو تمہیں غم ہوگا. وہی بات ہے، کسی نے پوچھا نا کہ میرا باپ کہاں ہوگا؟ جہنم میں. کہیں ظاہر کرنے سے کیا ہوگا؟ غم تو ہوگا پھر. لیکن وَإِن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، اگر قرآن کے نازل ہوتے وقت آپ پوچھیں گے تو تبد لکم، ظاہر کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ وحی ہے نا، نبی موجود ہے، تو نبی کی موجودگی میں اگر تم سوال کرو گے، کسی بھی قسم کا سوال پوچھو گے، کسی بھی قسم کا، تو نبی بتا دے گا، نبی وحی کے ذریعے سے بتائے گا تمہیں. عفا اللہ عنہا، اللہ نے تمہیں درگزر کر دیا، آئندہ خیال رکھنا. واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے اور تحمل والا ہے. قد سألها قوم من قبلکم، دیکھو بے جا اور فضول سوالوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بتایا. قد سألها قوم من قبلکم، سوال کر چکی تم سے پہلے ایک قوم، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر سوال کرنے کے بعد انکاری بن گئے، یعنی ان سوالوں کو بجا نہ لایا، عمل نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوالات کیے، اس سے اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف ہے، سمجھے جی. انہوں نے سوال کیے تھے کہ جناب بقرہ کس طرح کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، بتا دیا ایسی ہونی چاہیے، سمجھے جی. لا فارزن ولا بکر، اگر یوں حکم جب آیا تھا کہ بقرہ کو ذبح کر دو، گائے کو ذبح کر دو، کر دیتے تو جان چھوٹ جاتی. وہ کہنے لگے ماہیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا بقرہ کیسی ہو، تو پھر سختی آ گئی کہ فاردن ولا بکر، کہ ایسی جو ہے وہ بوڑھی بھی نہ ہو، جوان بھی نہ ہو، عوانن بین ذالک، درمیان کی ہو. قید لگ گئی نا، شرط لگ گئی ساتھ. پھر کہنے لگے اچھا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ کا رنگ پھر صفرا ہونا چاہیے، زرد رنگ کی گائے کہاں سے ملے گی؟ یہ زرد رنگ گایوں میں کم ہوتا ہے، سمجھے. سفید تو مل جائے گی، کالی بھی مل جائے گی، لال بھی مل جائے گی، اب زرد کہاں سے لائیں گے؟ نیلا رنگ ہے وہ گائے میں کہاں آئے گا، سمجھے جی. اللہ اکبر. لیکن وہ زرد بھی ایسا تسر الناظرین جو بالکل آنکھوں کو لگنے والا ہو، بیچ میں کوئی اور دبا بھی نہ ہو، سمجھے جی. پھر کہنے لگے کہ نہیں اب سمجھ میں نہیں آئی، اب آپ بتائیں کہ کیا کریں، کیسی ہونی چاہیے. اس وقت ذبح کر دیتے تو پھر بھی جان چھوٹ جاتی. تو پھر لا تسیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایسی گائے کے جو مذکورہ رنگ تو بتا دیا، عمر بھی اس کی بتا دی کہ نہ بوڑھی بھی نہ ہو، جوان بھی نہ ہو، لیکن مزید یہ کہ کبھی بھی اس نے کسی کھیت میں کوئی کام نہ کیا ہو، کبھی پانی جو ہے ڈھول اس نے نہ نکالے ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ہر عیب سے سالم ہو، کوئی زخم نہ لگا ہوا ہو، کوئی اس کو تکلیف نہ ہوئی ہو، کبھی بیمار نہ ہوئی ہو. لا شیۃ فیہا، کوئی اور دبا بھی اس میں نہ ہو. پھر کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب پکی بات آئی ہے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، اب ذبح کیا انہوں نے، 40 سال لگا دیے اللہ کے بندوں نے، سمجھے جی. تو اس لیے جو بات بتائی جائے بس اس پر اللہ کا نام لے کے عمل شروع کر دیا کرو. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ان کو تم کیوں حرام سمجھتے ہو. بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، حام، یہ مشرکین کی ہاں یہ بدترین اصطلاحات تھی. یہ سارے کے سارے جانور حلال تھے.
تو بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا تھا، وہ مادہ جانور اونٹنی ہے جس کا دودھ منع کر دیتے تھے کہ بس یہ فلاں بت کے نام وقف ہو گئی ہے، سمجھے جی، فلاں بت کے نام کیا ہو گئی، وقف ہو گئی، تو اس کو بحیرہ کہتے ہیں۔ اب اس کا کیا ہے، دودھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا، اس کا دودھ وہ جنگل میں چرتی رہتی تھی وہیں، اور اس کا وہ جو بتوں کے پاس مجاور بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہی اس کا دودھ نکال کے استعمال کرتے تھے، سمجھے جی، یہ بحیرہ کہلاتی تھی۔ اور اسی طرح سے سائبہ اس جانور کو کہا جاتا تھا کہ اس کے اوپر سوار ہونا روک دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نہیں، آج کے بعد اس پر ہم سوار نہیں ہوں گے، اس پر سوار ہوں گے ہمارے فلاں بزرگ، بس وہ راتوں کو آئیں گے، دنوں کو آئیں گے، سفر کریں گے، ان کو جانا ہوگا، یہ ان کی اونٹنی ہے، ان کے نام پر وقف ہے۔ تو سائبہ اس کو کہتے تھے، سواری جس پر منع کر دیتے تھے، سمجھے جی۔ اچھا، اسی طرح سے وسیلہ ایسی اونٹنی کو کہا جاتا تھا کہ جو یکے بعد دیگرے دو مادہ بچے جن لے، دو مادہ بچے، پہلے بھی اس نے بچہ جنا مادہ، دوبارہ بھی اس نے بچہ جنا جو مادہ اونٹنی، تو ایسے کو وسیلہ کہتے تھے۔ اس کو بھی جناب یہ بطور برکت کے بتوں کے نام نامزد کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بس یہ ہماری اب نہیں ہے، سمجھے جی۔ اور حام اس کو کہتے تھے جو 10 بچے پیدا کر لے، سمجھے جی۔ اب 10 بچے پیدا اس نے کر لیا، اب یہ بڑی بزرگ ہو گئی ہے، بس اب یہ بتوں کے نام ہے۔ تو یہ اصطلاحات انہوں نے مقرر کر رکھی تھی، حالانکہ ان میں سے کوئی جانور کیا ہے، حرام نہیں ہے، نہ اس کا دودھ حرام ہے، نہ اس پر سواری کرنا حرام ہے، نہ اس کا گوشت حرام ہے، یہ اپنی طرف سے تم نے حرام قرار دی چیزیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم بھی اپنے ماحول اور معاشرے میں جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ان کو حرام سمجھے، ان کو برا سمجھے، غلط ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں حرام قرار دیا تمہارے لیے بحیرہ اور صائبہ اور وصیلہ اور حام، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیسے جھوٹ باندھتے ہیں بھئی؟ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر سمجھتے بھی نہیں ہے، کیا نہیں سمجھتے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا نقصان کتنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تحلیل اور تحریم میں رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد میں اسی طرح سے چلا آ رہا تھا، ہمارے خاندان میں یہ بات اسی طرح سے تھی، ہم نے اپنے بڑوں سے اسی طرح سے یہ رسم کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بڑوں کی رسموں کو نہ بجا لایا کرو، اسلام دیکھو، دین کا حکم دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کیا ہے وہ دیکھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا آ جاؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس بات کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ، رسول کی سنت کی طرف آ جاؤ، یعنی اللہ کے احکام کی طرف، رسول کی سنت کی طرف آ جاؤ، اس میں جو باتیں ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ قالوا، کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، حسبنا ہمارے لیے کافی ہے، ما وہ چیزیں، ما وجدنا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہمارے لیے وہی نظریات اور عقائد کافی ہیں بابا، اتنا زیادہ ہم دین کے بارے میں سمجھتے نہیں ہیں، اور نہ ہم سمجھتے ہیں اور نہ ہم کوئی زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں، دونوں باتیں نا، سمجھتے بھی نہیں ہیں، سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ تم دین کی باتیں ہمیں بتاؤ گے تو مزید پابندیاں لگیں گی، پھر ہمیں وہ بھی رسمیں چھوڑنی پڑیں گی، وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اور یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا، نہ کچھ جانتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ ہدایت پر ہوں، تب بھی ان کی پیروی کریں گے؟ یہ کیسی بات کرتے ہو بھائی؟ آباء و اجداد کی پیروی اس صورت کے اندر کرو کہ جب وہ یعلمون ہوں، جانتے ہوں، نمبر 2 یہتدون ہوں، ہدایت پر ہوں۔ پیروی اس کی جاتی ہے کہ جو کہ کیا ہو، بولو، جانتا بھی ہو، اور نمبر 2 ہدایت پر بھی ہو۔ صرف جانتا ہوا کافی نہیں ہے، اور صرف کسی راہ پر چلنے والا بھی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جانتا بھی ہو، ہدایت پر بھی ہو، ان کی پیروی کرو نا۔ اگر تمہارے آباء و اجداد لا یعلمون، نہ جانتے ہیں نہ ہدایت پر ہیں، پھر کیسی تم ان کی پیروی کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو، یہاں ایک قانون اور ضابطہ بیان فرمایا، اپنا خیال رکھو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اگر تم خود ایمان پر چلنا چاہتے ہو، دین پر چلنا چاہتے ہو، تو تمہیں کوئی بھی ورغلا نہیں سکتا، تمہیں کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ ماحول کا بھی بدترین اثر ہوتا ہے، ماحول سے بھی جو ہے انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن بہت بڑا اس میں کردار انسان کے اپنی ذات کا بھی ہوتا ہے نا، اس لیے کہ ماحول کی طرف مائل ہو جو رہا ہے، گناہ کی طرف جو مائل ہو رہا ہے، اچھا ماحول بھی فراہم کرو، اچھی تربیت بھی دو بچوں کو، نسلوں کو اچھی تربیت کرو، اچھا ماحول فراہم کرو۔ صرف اچھا ماحول بھی کافی نہیں ہے، صرف تربیت بھی کافی نہیں ہے، دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں شے لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے یہاں مصاحبوں میں مناظرہ ہو گیا وزراء میں، تو ایک نے کہا کہ اصل جو ہے نا وہ تربیت ہوتی ہے، ماحول سے کچھ اثر نہیں پڑتا۔ دوسرے نے کہا نہیں، اصل ماحول ہوتا ہے، تربیت کچھ نہیں ہے، سمجھے جی۔ تو بادشاہ نے دونوں کے ذمے کیا کہ بھائی تم ہر ایک آدمی اپنی اپنی دلیل لے کر آؤ کہ اصل تربیت ہوتی ہے۔ جس نے کہا کہ اصل تربیت ہوتی ہے وہ پھنس گیا بیچارہ، جس نے کہا اصل ماحول ہوتا ہے، سمجھے جی۔ تو اب جب یہ مناظرہ ہوا تو بادشاہ نے کہا جو دلیل نہیں پیش کر سکے گا اس کی گردن مار دی جائے گی، سمجھے جی، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ تو جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ ماحول اصل ہے، تربیت سے کچھ نہیں ہوتا، تربیت اگر ماحول ٹھیک نہ ملے تو تربیت بگڑ جاتی ہے، بادشاہ نے اس کو کہا کہ اس پر تم دلائل لے کے آؤ۔ اب وہ بیچارہ مارے پھیرے کہ میں کیا دلیل لے کے آؤں، گیا کسی دیہات میں، کوئی ایک پرانا فقیر ایک مولوی صاحب بیٹھا ہوا تھا، اس کو جا کے اس نے قصہ سنایا کہ میری تو جان جانے لگی ہے، اب مجھے اس کا حل بتاؤ۔ میں نے بادشاہ کے سامنے یہ دعویٰ تو کر دیا ہے، لیکن اس دعوے کی دلیل میں کہاں سے لے کے آؤں؟ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے تم لے جانا۔ تو لے گئے اس کو، اس نے ایک اپنا تھیلا رکھا ہوا تھا، اس تھیلے میں کچھ اپنا سامان ڈال کے وہ فقیر صاحب وہ بھی دربار میں پہنچ گئے۔ تو بادشاہ کو اس نے کہا کہ مجھے وہ منظر زیادہ دوبارہ سے دکھائیے، جو شخص یوں کہتا تھا کہ تربیت جو ہے نا وہ اصل ہے، مجھے وہ منظر دکھائیے، اس کی دلیل دکھائیے۔ وہ 10 بلیاں لے کے آیا، اس وزیر کو اس نے کہا تو وہ 10 بلیاں لے کے آیا، اور ان 10 بلیوں کے منہ میں ایک ایک پلیٹ پکڑی ہوئی، اور پلیٹ کے اوپر چراغ رکھا ہوا، اور وہ ایسے ترتیب سے چل رہی ہیں کہ چراغ گر بھی نہیں رہا، ٹیڑھا بھی نہیں ہو رہا۔ موم بتی آپ سمجھ لو اگر اس طرح سے رکھی جائے تو بلی اپنے منہ میں پکڑ کے کیسے لے کے جائے گی وہ پلیٹ کو، گرے بھی نہ۔ تو اس نے یہ دلیل قائم کی کہ دیکھو یہ کیا چیز ہے، تربیت ہے، ہم نے ان کو ایسا سدایا، ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ یہ انسانوں والا کام کر رہی ہیں۔ تو اب وہ اس نے کیا کیا، جو فقیر صاحب تھے، اس نے اپنا تھیلا نکالا، اس میں کوئی 5-6 چوہے ڈال کے لے آیا تھا۔ تو اس چوہے اس نے جیسے ہی وہاں چھوڑے تو بلیوں نے منہ اپنے کھولے اور پلیٹیں پھینکی اور بھاگی چوہوں کے پیچھے، سمجھے جی۔ تو اب وہ پوچھا بتاؤ کہاں گئی تربیت تمہاری؟ اگر تم کہتے ہو کہ تربیت اصل ہے، تربیت کہاں گئی؟ ماحول خراب ہوا نا تو تربیت خراب ہو گئی، سمجھے جی۔ تو اسی طرح سے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اچھا ماحول بھی ملنا چاہیے، اچھی تربیت بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کی، نسلوں کی اچھی تربیت بھی کرو، انہیں اچھا ماحول فراہم کرو، گناہ کے ماحول سے بچاؤ، نافرمانی کے ماحول سے بچاؤ ان کو۔ علیکم انفسکم، ارشاد فرمایا ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کو لازم پکڑو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں کوئی ضرر نہیں دے گا، من ضل اذا اهتدیتم، ہاں من ضل جو گمراہ ہوا، اذا اهتدیتم اگر تم ہدایت پر کاربند چلنا چاہتے ہو، بشرطے کہ تم پوری شریعت کی پابندی کرنا چاہتے ہو، تمہارے اندر اپنے دل کے اندر کسی قسم کی فساد اور خرابی نہیں ہے، تو پھر باہر کے نقصانات تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے کہ اسی ماحول کے اندر، مکہ کے ماحول میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک خوبصورت بہترین ماحول بھی دیا، تربیت بھی تھی،
سمجھے جی؟ آپ نے ایک اچھا ماحول فراہم کیا، آپ نے ایک اچھی تربیت بھی، ایک الگ ماحول آپ نے قائم فرمایا، پھر مکمل طور پر یہاں سے دین کی نشر و اشاعت نہیں ہو سکی، اس لیے کہ پھر بھی ایسا ماحول نہ مل پایا جیسا مدینہ میں جا کے ماحول ملا۔ تو مدینہ میں ماحول بھی بہت شاندار مل گیا، تربیت تو اللہ کے نبی کی تھی ہی تھی، تو دونوں چیزیں ملی تو سبحان اللہ دین کو سربلندی اور ترقی ملی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بتائے گا تمہارے اعمال کا۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم۔ اس آیت کا ترجمہ ذرا سمجھیں، یہ ہے تھوڑی سی مشکل آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادۃ بینکم، تمہارے درمیان گواہی یہ ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، شہادت کیا کیسے شہادت ہوگی؟ اثنان ذوی عدل منکم، دو آدمی تمہارے میں سے گواہ بنیں گے، او آخران من غیرکم، یا تم میں سے غیر کے دو یعنی کافر تمہارے نہ ہو، ان انتم ضربتم، اگر تم کہیں سفر میں ہو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور تمہیں مصیبت پہنچ آئے موت کی، تحبسونہما، تم ان دونوں گواہوں کو تحبسونہما روکو گے، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، اور وہ دونوں کے دونوں گواہ قسمیں کھائیں گے، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا قلیلا، اگر تمہیں شک ہو تو لا نشتری بہ ثمنا قلیلا، ہم ان جھوٹی گواہی کے ذریعے سے کوئی ثمن نہیں خریدتے، ولو کان ذا قربا، اگر جس کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ ہمارے قرابت دار بھی ہوں، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ پاک کی کسی بھی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم نے چھپایا تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ایک شخص تھے، اور وہ سفر پر تھے گئے، اور انہوں نے سفر کے دوران جب بیماری آئی اور ان کو اپنی موت کے آثار نظر آنے لگ گئے، تو سفر کے رفیقوں میں سے دو آدمی تھے جو مدینہ کے یہود تھے، ان دونوں کو انہوں نے بلایا اور بلا کر اپنا سارا سامان دیا اور وصیتیں کی، بھئی یہ میرا سامان ہے، یہ میرے گھر میں پہنچا دینا، مدینہ میں میرے گھر میں پہنچا دینا، میرا آخری وقت ہے۔ اور چپکے سے انہوں نے سارے سامان کی فہرست لکھ کر اندر رکھ دی کہ میرا سامان ہے کیا کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اندر پرچی بھی رکھی ہوئی ہے، انہوں نے وہ سارا سامان لا کے مدینہ میں گھر میں دے دیا، بیچ میں سے ایک سونے کا پیالہ انہوں نے چرا لیا۔ تو جب ان کے ورثاء نے پرچی پڑھی، اچھا انہوں نے قسمیں کھا کے کہہ دی کہ بھئی ہمیں جو سامان دیا گیا تھا وہ یہی سامان ہے، ہم نے یہ سپرد کر دیا آپ کے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب پتہ چلا، جب پرچی انہوں نے کھولی تو اس پرچی کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ اس میں کیا ہے، سونے کا پیالہ ہے۔ جب سونے کے پیالے کی بات آئی تو ورثاء نے ان دونوں لوگوں سے رابطہ کیا کہ بھئی ایک سونے کا پیالہ بھی تھا، انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دی کہ نہیں بھائی ہم نے کوئی بھی چیز نہیں چرایا۔ پھر ان کو نماز کے بعد روکا گیا کہ سب کے سامنے یہ قسمیں کھا کر یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے آپ کے سامان میں سے، آپ کے اس شخص کے سامان میں سے کوئی شے نہیں چوری کی ہے۔ وہ ممکن ہے پیالہ کسی اور کے ہاتھ پر اس نے فروخت کیا ہو اور وہاں سے فروخت ہوتے 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 مدینہ میں آ گیا ہو، سمجھے جی۔ تو اب یہ مسئلہ جب ہوا، پہلے تو پیالہ گم ہو گیا، تو گم ہونے کے بعد انہوں نے ورثاء نے ان دونوں کو پوچھا اور انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پیالہ مل گیا، اب نظر تو آ رہا ہے فلاں شخص کے پاس ہے۔ ان سے پوچھا بھائی آپ نے کہاں سے لایا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ان دو آدمیوں نے کیا کیا تھا، بیچا ہے، جو ابھی بھی کچھ دن پہلے سفر سے آئے تھے۔ تو اب تو بات کھل گئی۔ تو جب پھر دوبارہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے قسمیں کھا کر یوں کہا کہ بھائی یہ ہم نے ان سے خریدا تھا۔ تو یہ ہے قصہ اصل میں۔ تو اس قصے کی یہاں پر تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، کہا جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے تو
اسنان ذوا عدل منکم، تم میں سے دو گواہ، تم دو کو گواہ بناؤ، او آخران من غیرکم، یا دو اور گواہ بناؤ جو تمہارے غیر کے ہوں. یعنی غیر کے ہوں مطلب اگر تم سفر میں ہو تو تمہیں مسلمان نہ ملیں تو کافروں کو بنا لو جیسا کہ اس نے بنایا. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر میں چل رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں موت آ جاوے تو پھر تحبسونہما، یہ جن کو تم نے گواہ بنایا ہے ان دونوں کو تم روکو. ورثاء ہوگے مدعی اور وہ ہوگے مدعا علیہ، ان کو تم روکو. من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، سب مجمع کے سامنے وہ اللہ کی قسمیں کھا کر یوں کہیں گے، ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا قلیلا، ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا، کہ اے ورثاء وارثو اگر تمہیں شک ہے ہمارے اوپر تو جان لو لا نشتری به ثمنا، ہم اس چھوٹے سے مال کے بدلے میں ہم کوئی سامان نہیں خریدتے. لا نشتری به ثمنا مطلب ہے کہ ہم اس جھوٹی قسم کھا کر کوئی دنیا کا فائدہ حاصل نہیں کرتے. ولو کان ذا قربا، اور جس کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں اگرچہ ہمارا قرابت دار بھی ہو، جب بھی ہم ایسا نہیں کریں گے. ولا نکتم شہادت اللہ، ہم گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے. یہ ان دو اشخاص نے اس طرح سے آ کے مسجد میں اقرار کر لیا، لیکن چند دنوں کے بعد کیا پتہ چلا؟ پیالہ وہ نظر آ گیا. سمجھے جی؟ فَإِنْ عُثِرَ، پھر بعد میں اگر اطلاع ہو جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ ان دونوں نے گناہ کمایا ہے. کن دونوں نے؟ جنہوں نے گواہیاں دی تھیں جھوٹی، انہوں نے گناہ کمایا ہے. فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، تو پھر دو دوسرے آدمی آئیں گے. دو دوسرے آدمی آئیں گے، وہ کون دوسرے ہوں گے؟ وہ اس میت کے ورثاء میں سے دو آدمی اٹھ کر ان کے خلاف دعویٰ کریں کہ انہوں نے ہمارے آدمی کی چوری کی ہے. فآخران یقومان، تو دو آدمی اور کھڑے ہوں گے مقامہما، ان دو کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، جن کے ذمے حق لازم ہوا ہے. فیقسمان باللہ، اور یوں قسم کھا کر کہیں گے، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہیوں سے، اس لیے کہ ہمیں پرچی میں بھی لکھا ہوا مل گیا کہ ایک پیالہ موجود تھا، اور اس پیالے کی شناخت بھی ہمیں مل گئی ہے، اور اس آدمی سے جا کے ہم نے پوچھا تو نے کہاں سے لیا، تو اس نے ان دونوں کا بتایا. وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، اور ہم جو ہے وہ تجاوز کرنے والے نہیں ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالم ہیں. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہها، فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہها، کہ گواہی کو اسی طرح سے ادا کیا جائے گا جیسا کہ ہے. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا یہ کہ جرم کرنے والے اس بات سے ڈریں گے کہ ان کی قسموں کو رد کر دیا جائے گا. بعد اگر جھوٹ ہم بولیں گے تو ہماری قسموں کو رد کر دیا جائے گا. تو یہ قانون اور ضابطہ بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے، اور کسی بھی قسم کھا کر، دیکھیں نا شریعت کا اصول یہ ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جھگڑا ہو گیا اس چیز کے بارے میں دو آدمیوں کا، ایک کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا ہے. ایک آدمی اگر کہتا ہے میرا ہے، اس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ہے، وہ مدعی ہے، میں مدعا علیہ ہوں. اس نے کہا کہ فلاں مول صاحب کے پاس جو یہ چیز ہے وہ کس کی ہے؟ وہ میری ہے. تو وہ کیا ہو گیا؟ مدعی، اور میں کیا ہو گیا؟ مدعا علیہ. اب اس کے ذمے ہے گواہ پیش کرنا، وہ مدعی ہے، وہ گواہ پیش کرے گا کہ ان کے ہاتھ میں یہ جو چیز ہے یہ میری ہے، اور اس پر میرے گواہ ہیں، فلاں فلاں گواہ ہیں، میں نے یہ چیز خریدی ہے. تو اگر وہ دو گواہ اس نے پیش کر دیے تو عدالت کیا کرے گی؟ ان دونوں گواہوں کی سچائی عدالت کو دیکھ کر، نیکی کو دیکھ کر، ان کی گواہی کا اعتبار کر کے عدالت فیصلہ کر دے گی اس کے حق میں. لیکن اگر وہ دو گواہ پیش نہیں کر پا رہا، وہ دو گواہ پیش نہیں کر سکا، یا جو گواہ اس نے پیش کیے عدالت کے نزدیک وہ گواہ اچھے نہیں ہیں، متہم ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ مدعا علیہ کو مجھے قسم دے گی کہ بھائی آپ قسم کھا کر کہو گے یہ چیز اپنی ہے، اب گواہ تو نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ قسم کھاؤں گا. اور جب میں قسم کھاؤں گا تو عدالت میرے حق میں فیصلہ کر دے گی، اس لیے کہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے. اب جب میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو قسم کھانے والے کو اس بات کا ہمیشہ ڈر رہنا چاہیے کہ کل میری قسم کو کہیں جھٹلا نہ دیا جائے، کوئی میری قسم کو چیلنج نہ کر دے. تو اس لیے یہ قانون بنایا کہ اگر کل اس شخصی قسم کو چیلنج ہو سکتا ہے تو پھر یہ دوبارہ فیصلہ عدالت میں پھر سے جائے گا. تو اس لیے یہ قانون رکھا گیا.
واتقوا اللہ واسمعوا، اور ڈرتے رہو اللہ پاک سے اور اللہ کی باتوں کو سنتے رہا کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ پاک فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک کچھ قیامت کے احوال بیان ہیں. اللہ پاک سارے رسولوں کو جمع کرے گا اور خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو جمع کرے گا قیامت کے دن اور سوال کرے گا. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ پاک جمع کرے گا رسولوں کو. فیقول، اللہ پوچھے گا ماذا اجبتم، تم کیا کہتے ہو اپنی امتوں کے بارے میں کہ تم نے احکام پہنچائے کہ نہیں؟ قالوا، کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اے اللہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، تو غیب کو جاننے والا ہے. یعنی تمہارے مرنے کے بعد امتوں نے کیا کیا ہے؟ تو سب انبیاء کہیں گے اللہ ہم جب تک موجود تھے تو ہم تو نگرانی کرتے رہے، مرنے کے بعد ہمیں کوئی حال نہیں معلوم. خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ پاک عیسیٰ بن مریم سے پوچھے گا اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، بتا کیا نعمت میں نے تمہارے پر کی تھی اور تیری ماں پر کیا نعمت کی تھی. تمہارے پر نعمت تمہیں نبوت عطا فرمائی، یہ نعمت ہے. بچپن میں تمہیں نبوت عطا فرمائی، یہ نعمت ہے. تمہاری ماں پر نعمت کیا، مقام اس کا بلند کیا ہے، عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور اسی طرح سے الزام سے بری کیا ہے، یہ ماں پر نعمت ہے. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری تائید کی ہے فرشتے کے ذریعے سے. جہاں جہاں جاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام جبریل ساتھ ہوتے تھے. تکلم الناس، یہ دوسری نعمت تھی. تکلم الناس، آپ بات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. فی المہد و کہلا، مہد میں سمجھے گود میں بات کرتے تھے، ماں کی گود میں تھے تو بات کر رہے تھے. چند گھنٹوں کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے. وکہلن، اور اس وقت بات کریں گے آپ جب آپ کے بال سفید ہو جائیں گے. کہل، کہول کا زمانہ، 40 سال کے بعد کا زمانہ، یہ کہول کا زمانہ کہلاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے تو یہ وہ زمانہ آئے گا، اس کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور تیسری نعمت میں نے آپ کو سکھائی کتاب. کتاب سے مراد تمام کتب سماویہ، آسمانی کتابیں ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پر قرآن بھی ہو سکتا ہے. والحکمت، اور حکمت سے مراد سنت رسول بھی ہو سکتا ہے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دوبارہ آئیں گے. والتورات، اور تورات ہم نے آپ کو سکھائی، اور انجیل بھی سکھائی. تو اب اس سے پتہ چلا کہ تورات انجیل کا الگ سے تذکرہ آیا تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یہ نعمت بھی یاد کر کے اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب تو پیدا کرتا تھا، بناتا تھا مِنَ الطِّينِ، مٹی سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندوں کی شکلوں کی طرح. حقیقی پرندے نہیں تھے، پرندوں کی شکلیں بنتی تھی اور وہ اس میں روح ڈالتے تھے، پھونکتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتے تھے. جب نظروں سے اوجل ہوتا تھا تو وہ گر جاتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ جو پرندہ پیدا ہو گیا بس وہ پیدا ہی ہو گیا، ایسا نہیں تھا. تاکہ اللہ کی تخلیق میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں فرق تو رہے. فتنفخ فیہا، اور تو اس میں پھونکتا تھا. فتکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے باذنی، وہ میرے حکم سے وہ طیر پرندہ بن جاتا تھا، میرے حکم سے، تیرے حکم سے نہیں. وتبرئ الاکمہ والابرص، اور جب تو درست کرتا تھا الاکمہ نابینے کو، والابرص برس والی بیماری کو تو درست کرتا تھا باذنی، میرے حکم سے. ہر جگہ پر لگایا میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جو تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، یہ بھی باذنی، میرے حکم سے. جا کے کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نام سے، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، حال احوال بتاتا تھا، پھر دوبارہ فوری مر جاتا تھا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور وہ وقت یاد کر، یہ بھی نعمت تھی کہ جب میں نے روکا تیرے سے بنی اسرائیل کو. إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس دلائل لے کے آیا. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ نہیں ہے مگر صاف جادو. عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے، جادو کی باتیں کہنے لگے. وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِهِ، اور وہ وقت یاد کر جو میں نے وحی کی تھی إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، تیرے ساتھیوں کی طرف، أَنْ آمِنُوا بِهِ، کہ میرے اوپر ایمان لائیں، وَبِرَسُولِي، اور میرے رسول پر. قالوا، سب نے کہا تھا آمنا، ہم ایمان لائے. وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور تجھے بھی انہوں نے کہا تھا کہ تو بھی گواہ رہے اے عیسیٰ کہ ہم ماننے والے ہیں. إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، اور اس کے بعد پھر نزول مائدہ کا مسئلہ آیا. بہت سارے حواری بعد میں بگڑ گئے کچھ. اذ قال الحواریون، وہ وقت بھی یاد کر جب آپ کے حواریوں نے، ساتھیوں نے کہا تھا یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك، کیا تیرا پروردگار اس کی طاقت رکھتا ہے، ان ينزل علينا مائدة من السماء، ان ينزل کے اتارے ہمارے اوپر مائدة من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان جو کھانوں کا بھرا ہوا ہو. قال، تو نے کہا تھا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ڈرو، بے جا سوال نہ کرو. اللہ پاک قادر
غیر مطلق ہے، لیکن جب تم منہ مانگی چیز مانگو گے اور وہ تمہیں دی جائے گی تو پھر نہ ماننے پر سخت عذاب آئے گا۔ بھائی ایسے سوال نہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا۔ وہ کہنے لگے نہ نہ نہ، نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اس سے کھا لیں، برکت کے لیے، آسمان سے کھانا آئے گا نا تو برکت کے لیے تو ہم کھائیں گے۔ وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن بھی ہو جائیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یقین سے جان لیں گے کہ آپ نے سچ بولا ہے، آپ نے سچ کہا اپنی رسالت کے دعوے میں۔ ونکون علیہا من الشاہدین، اور دوسرے لوگوں کے لیے ہم گواہ بنیں گے۔ اچھا بھائی، یہ بڑی حکمتیں، شیطان اس طرح سے پٹیاں پڑھاتا ہے نا آدمی کو، سمجھے کہ ہم کیا کریں گے، برکت کے لیے کھائیں گے نا، برکت تو حاصل کرنی چاہیے، دل ہمارے مطمئن ہو جائیں گے اور ہم یقین جانیں گے کہ آپ نے سچ کہا، اور ہم گواہ بن جائیں گے اس بات پر کہ اوروں کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے یوں دعا کی، اللہم ربنا، اے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار دیجیے ہمارے اوپر ایک دسترخوان آسمان سے، تکون لنا، کہ ہو جائے وہ دسترخوان، عیدن لاولنا و آخرنا، خوشی کی بات ہو جائے، عیدن خوشی کی بات ہو جائے، لاولنا ہمارے موجودین کے لیے جو ہم موجود ہیں برکت حاصل کریں گے، وآخرنا اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہو کہ ہمارے آبا و اجداد نے آسمان سے دسترخوان اترا ہوا کھایا، وآیۃ منکا، اور اے اللہ آپ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی میری نبوت کی، وارزقنا، اے اللہ کھلا دے، وانت خیر الرازقین، تو بہترین کھلانے والا ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ اچھا جی، قال اللہ انی منزل علیکم، اللہ نے ارشاد فرمایا انی منزلها علیکم، میں اس کو تمہارے اوپر نازل کروں گا، لیکن یاد رکھنا فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد جس نے انکار کیا، فانی اعذب عذابا، پھر میں ایسا سخت عذاب دوں گا، لا اعذب احدا من العالمین، کہ جہانوں میں نے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ یہ یاد رکھو پھر کہ اب پھر نہیں مانو گے تو پھر سخت عذاب آئے گا۔ اب اس میں مفسرین کی یہاں دو گروہ ہیں، ایک گروہ کا کہنا یہ ہے، ایک جماعت کا، کہ نازل نہیں ہوا تھا دسترخوان، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اگر میں نازل کروں گا، لیکن اب جس نے انکار کیا اس کے بعد تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ سب ڈر گئے، نہیں بھائی نہیں چاہیے، بس ہم معافی مانگتے ہیں، نہیں چاہیے۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اترا ہے، اور وہ اترا ہے دسترخوان، آسمان سے آیا، اب اس پر قسم قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے، ایک بادل آیا، اس بادل کے اندر وہ دسترخوان تھا، نیچے رکھ دیا گیا، اچھا جی کھاؤ۔ اب ڈر کے مارے کھائیں نہ، کیسے کھائیں گے بھائی، ڈر لگ رہا تھا کہ برکت کے لیے ہم نے مانگ تو لی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بات آ چکی تھی کہ سخت عذاب آئے گا پھر اگر نہیں مانو گے تو۔ پھر کچھ فقراء کو پہل کروائی کہ فقیروں کو پہلے کھلاؤ بھائی، ہاں جی، فقیروں کو، ہمارے گھروں میں بھی جو چیز خراب ہو جاتی ہے نا، چلو جی ماسٹروں کو دے دو، خراب ہونے والی ہے یا ہو جاتی ہے نا، چلو بھائی فقیروں کو دے دو، تو وہاں پر بھی کچھ رواج ایسا ہی تھا، فقیروں کو دے دو، سمجھے جی۔ تو اس کے بعد جب نہیں مانا تو پھر اللہ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب یوں آیا تھا کہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی تھی، خنزیر بن گئے تھے۔ دوسری جگہ پر اس کی تصریح موجود ہے، پیچھے آ چکا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، لعنت کر دی گئی ہے بنی اسرائیل پر، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، داؤد علیہ السلام کی زبانی۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بندر بنے تھے مچھلیوں کا شکار کرنے کی وجہ سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر خنزیر بنے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور کہا وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ پاک کہے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ سخت سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، کیا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے اور میری ماں کو تم رب بناؤ، الہین ہم دونوں کو معبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ ایک سوال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اس ایک سوال کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کا کلام لمبا ہے، طویل کلام ہے، اس لیے کہ رب سے گفتگو کرنے کا شوق بھی تھا، اپنی صفائی بھی دینی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تو جانتا ہے۔ پہلی بات سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ کس بات سے پاک ہے؟ کہ میں تیرا شریک بنوں یا میری ماں تیرا شریک بنے،
نمبر 2 ما یکون لی ان اقولا ما لیس لی بحق، ہمیں زیب نہیں دیتا ما یکون لی ان اقولا کہ میں وہ دعویٰ کروں کہوں جو حق نہ ہو، کہ میں کہوں کہ میری عبادت کرو یا میری ماں کی عبادت کرو۔ نمبر 3 ان کنت قلت فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا تو تو جانتا ہے، تیرے سے کیا چھپا ہوا ہے۔ نمبر 4 تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو کچھ میرے دل میں چھپا ہوا ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا ما فی نفسک جو تیرے پاس ہے، جو تیرے پاس بات ہے، جو تیری ذات ہے اس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے نہیں کہا تھا ان کو مگر صرف وہی بات کی امرتنی بھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ وہ کیا حکم تھا؟ وہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، یہ حکم تھا، یہی کہتا رہا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا، اے اللہ میں ان کے سامنے مطلع تھا، ان کے حالات میں معلوم کرتا تھا، ما دمت فیہم جب تک ان میں موجود تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا اٹھا لیا آسمانوں پر، کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ اب تو نگہبان ہے، وانت علی کل شیء شہید، آپ ہر شے پر گواہ ہیں، اب مجھے کوئی نہیں بتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے اپنی سوائی پیش کر کے پھر دوسری درخواست پیش فرمائیں گے، ان تعذبہم، ٹھیک ہے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں، فإنہم عبادک، وہ آپ کے بندے ہیں، آپ عذاب دینے پر قدرت رکھتے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پھر بے شک آپ غلبے والے بھی ہیں اور آپ حکمت والے بھی ہیں۔ مطلب ہے کہ غلبے والے ہیں، آپ عذاب دینے کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہیں دیں گے آپ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو مغفرت کو دو صفتوں کے ساتھ لگا دیا، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت وہ غصے پر غالب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ساری رات اس آیت کو پڑھتے پڑھتے گزار دی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے تو عزیز اور حکیم ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس وقت اللہ پاک یہ اعلان فرمائے گا، یہ وہ دن ہے کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ سمجھے جی؟ آج کے دن نہیں بول رہے، کیا ہوگا؟ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ سچے سے مراد صرف زبان کی سچائی نہیں ہے بھائی، 3 چیزوں میں سچائی اسلام مانگتا ہے، 3 چیزوں میں، عمل میں، زبان میں، دل میں، تینوں میں سچائی۔ تو ہم نے جب کہا نا کہ آمنا، ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، تو یہ دل بھی اس کے موافق ہو جائے، زبان بھی اس کے موافق ہو جائے، عمل بھی اس کے موافق ہو جائے۔ صادق قرآن کی اصطلاح میں ایسے کو کہا جاتا ہے سچا، جس کو ہم کہتے ہیں نا سچا، جو زبان کا بھی سچا ہو، دل کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو۔ زبان سے کچھ اور کہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کے اندر کچھ اور نفاق گھسا ہوا ہے، وہ سچا نہیں کہلائے گا۔ سمجھے جی؟ تو یہ سچائی یہ پیغمبروں کی صفت ہے۔ یہ سچائی کون سی سچائی؟ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تینوں باتیں جس سچائی کے اندر ہوتی ہیں، یہ ہر نبی کی صفت ہے۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار، فرمایا ان کے لیے باغات ہیں اور جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہیں، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، پوری صورت کا خلاصہ اس لفظ میں آ گیا۔ یاد ہے اوفوا بالعقود، آغاز ہوا تھا اے ایمان والو اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، حلال اور حرام میں تم نے اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ جب تم نے وعدہ کیا کہ اللہ ہم نے آپ کو رب مانا ہے، آپ کے نبی کو ہم نے رسول مانا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال بتایا ان کو حلال سمجھو، جن کو حرام بتایا ان کو حرام سمجھو۔ اب خلاصہ سمجھو، للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، جو حکم جب دے دے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بادشاہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔